الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کے ساتھ تفسیر کا لیسن نمبر 4.98 ہے، یعنی چوتھے سورے کا لیسن نمبر 98 اور تھیم ہے سورہ نساء آیات 142 and 143۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اِنَّا یعنی بے شک، انڈیڈ۔ المنافقین روٹ ورڈ ہے نون فا قاف سے، معنی منافق، منافق کی جمع منافقین ہے، دی ہائپوکرائٹس۔ یخادعون خا دال عین سے، معنی دھوکہ دیتے ہیں، سیک ٹو ڈیسیو۔ اللہ الف لام ہا سے، معنی اللہ اللہ، وہوا اور وہ، اینڈ اٹ از ہی۔ خادعہم خا دال عین سے ہے، معنی انہیں دھوکہ دے گا، who deceives them۔ وَإِذَا اور جب، اینڈ وین۔ قاموا قاف و میم سے، معنی کھڑے ہوں، they stand۔ الا الف لام یا سے ہے، معنی کو یا طرف، فو۔ الصلاتی صاد لام واو سے، معنی نماز، the prayer اور صلاح۔ قاموا قاف واو میم سے، معنی کھڑے ہوں، they stand۔ کسالا کاف سین لام سے، معنی سستی سے، with laziness۔ یراؤون را حمزہ یا سے ہے، معنی دکھاتے ہیں، showing off۔ الناسا نون واو سین سے، معنی لوگ، the people۔ ولا یعنی اور نہ، and not۔ یذکرون ذال کاف را سے ہے، معنی ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، they remember۔ اللہ الف لام ہا سے، معنی اللہ اللہ۔ الا معنی سوائے، ایکسپٹ۔ قلیلا قاف لام لام سے، معنی قلیل، بہت کم، a little۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ ان المنافقین بے شک منافقین، یخادعون اللہ اپنی دانست میں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہو خادعہم اور وہ انہیں دھوکے کا جواب دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ اور جب وہ نماز کو کھڑے ہوں، قاموا کسالا تو سستی سے کھڑے ہوں، یراؤون الناس وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو، ولا یذکرون اللہ اور وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، الا قلیلا مگر بہت کم۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ بے شک منافقین اپنی دانست میں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں دھوکے کا جواب دے گا، اور جب وہ نماز کو کھڑے ہوں تو سستی سے کھڑے ہوں، وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو اور وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلش میں۔ ان المنافقین انڈیڈ ہائپوکرائٹس، یخادعون اللہ seek to deceive Allah وَهُوَ خَادِعُهُمْ but it is he who deceives them۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ when they stand up for salah، قَامُوا كُسَالَى they stand with laziness، يُرَاؤُونَ النَّاسَ showing off to the people، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ they do not remember Allah إِلَّا قَلِيلًا except little۔ complete translation دیکھیں۔ Indeed, hypocrites seek to deceive Allah, but it is He who deceives them when they stand up for Salah. They stand up with laziness, showing off to the people. They do not remember Allah except little. سورہ نساء کی آیت 143 دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ مذبذبین ذال با سے روٹ ورڈ ہے، معنی مذبذب، ویورنگ۔ بینا با یا نون سے، معنی درمیان، بٹوین۔ ذالکا یہ، دیٹ۔ لا یعنی نہیں، ناٹ۔ الا الف لام یا سے، معنی طرف، ٹو۔ ہاؤلائی یہ، دیز۔ ولا اور نہ، اینڈ ناٹ۔ الا طرف، ٹو۔ ہاؤلائی وہ، دوز۔ ومن اور جو کوئی، اینڈ ہو ایور۔ یضلل ضاد لام لام سے، معنی گمراہ کرے، ہیز بین لیڈ ایسٹرے۔ اللہ الف لام ہا سے، معنی اللہ اللہ۔ فلن تو ہرگز نہیں، دین نیور۔ تجدہ واو جیم ڈال سے ہے، معنی تو پائے گا، یو ول فائنڈ۔ لہو اس کے لیے، فار ہم، سبیلا سین با لام سے، معنی راستہ، اوے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ مذبذبین بین ذالک مذبذب ہے اس کے درمیان، لا الہ ہؤلاء نہ ادھر کے ہیں، ولا الہ ہؤلاء اور نہ ہی ادھر کے ہیں، ومن یضلل اللہ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا تو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔
مذبذب ہیں اس کے درمیان، نہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلش میں۔ مذبذبین بین ذالک ویورنگ بٹوین them، لا الہ ہؤلاء belonging neither to the believers ولا الہ ہؤلاء nor to the disbelievers وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ and whoever Allah leaves astray فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا never will you find for him a way۔ Complete translation دیکھیں۔ Wavering between them belonging neither to the believers nor to the disbelievers and whoever Allah leaves astray never will you find for him a way۔ ریوائز کرتے ہیں آیت 142 and 143 کو 141 کے ساتھ تاکہ ان کی کنٹینیوٹی سمجھ پائیں۔ جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں یعنی جو منتظر رہتے ہیں، پھر اگر تم کو فتح ہو اللہ کی طرف سے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کفار کو کامیابی کا کچھ حصہ ملے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ تھے اور مسلمانوں سے ہم نے تم کو بچایا نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ کفار کے لیے نہیں پیدا کرے گا مومنین پر غالب ہونے کی کوئی سبیل۔ بے شک منافقین اپنی دانست میں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں دھوکے کا جواب دے گا، اور جب وہ نماز کو کھڑے ہوں تو سستی سے کھڑے ہوں، وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو اور وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ مذبذب ہیں اس کے درمیان، نہ ادھر کے ہیں اور نہ ہی ادھر کے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ آیت 142 کا پہلا حصہ فوکس کرتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافقین اپنی دانش میں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں دھوکے کا جواب دے گا۔ سابقہ آیات اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی منافقین کی کمزوریوں کے بارے میں ہم کو اطلاع فرماتا ہے، یعنی ان کی جو خامیاں ہیں، ان کی جو بری صفات ہیں، ان کی اطلاع، ان کی خبر ہم کو دی جا رہی ہے تاکہ ہم ان سے الرٹ رہیں۔ ہر دور میں ان کا طریق اللہ اور پیغمبران اسلام کو فریب دینا ہے، یعنی بظاہر وہ مومن ہیں مگر باطن میں کافر ہیں، یعنی ہر دور میں ان کا یہی طریقہ رہا کہ وہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو، مومن بندوں کو دھوکہ دیتے رہے ہیں اپنے نفاق سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ان کے کرتوتوں کا علم نہیں، جبکہ اللہ ان کے اعمال سے خوب واقف ہے اور اپنے رسول کو بھی آگاہ کر چکا ہے۔ ان کو اللہ کفر اور نفاق کے راستے پر اور بڑھا دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں صحیح ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی ذات سے دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس سے بڑا فریب اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص پوری دوڑ دھوپ کرے مگر اس کا نتیجہ دنیا و آخرت کی رسوائی، ذلت اور محرومی کے سوا کچھ نہ ہو۔ یعنی منافق لوگ اپنی ڈویل پرسنالٹی سے، اپنے ڈویل ایٹیٹیوڈ سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت سے واقف ہے، بلکہ اپنے رسول کو بھی واقف کراتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی ذاتی سے دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ گناہوں کے راستے پر رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہیں۔ اس طرح سے وہ دنیا و آخرت دونوں میں ناکام ہوتے ہیں، ذلت و رسوائی کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ چیز ان منافقوں کے نفاق پر دلالت کرتی ہے کہ وہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور اسے نیکی خیال کرتے ہیں اور اسے بڑی عقل مندی اور چال بازی سمجھتے ہیں۔ یعنی منافقین اپنے ہر غلط کام کو عقل مندی سمجھتے ہیں، دو رخی رویے کو صحیح سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ مومنین کو اپنے نفاق سے غافل سمجھ کر حشر کے دن بھی منافقین مومنین کے ساتھ شامل ہو کر اللہ کی رحمت سے مستفید ہونے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب نہیں کرے گا۔ یعنی منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ مومنین ان کے نفاق سے غافل رہے ہیں، یہی تصور لے کر حشر کے دن بھی وہ مومنین کی صف میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے تاکہ اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہوں، لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ سورہ حدید میں اس بات کا ذکر آیا ہے۔ اس روز منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے کہیں گے، ٹھہرو ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کر لیں۔ ان سے کہا جائے گا پیچھے لوٹ جاؤ اور وہاں روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندرون جانب رحمت ہوگی اور بیرون جانب عذاب۔ منافق پکار پکار کر اہل ایمان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، یعنی دنیاوی زندگی میں ساتھ تھے، لہٰذا وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مومن ہی تھے، منافق نہیں تھے، لیکن آخرت میں ان کی اصلیت سامنے آ جائے گی تو ان پر عذاب کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ آیت 142 کے آگے کا حصہ ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا
اور جب وہ نماز کو کھڑے ہوں تو سستی سے کھڑے ہوں۔ وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو اور وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ منافقین کو چونکہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہوتا اور آخرت و حساب کتاب کا یقین ہوتا ہے، وہ اللہ کے احکامات کو بجا لانے سے دلچسپی نہیں رکھتے۔ نماز جیسی مخصوص عبادت سے بھی ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، اللہ کی یاد میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، چونکہ ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہوتا ہے، لہٰذا اذان کو سن کر وہ اپنی جگہ سے اٹھتے تو ہیں، نماز میں شریک تو ہوتے ہیں، لیکن بہت ہی بددلی، کاہلی اور سستی کے ساتھ۔ منافق تو جان بوجھ کر نماز میں لاپرواہی اور غفلت اختیار کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اخلاص کے بجائے کھوٹ ہوتا ہے، اسی سبب وہ متذبذب رہتا ہے، نہ مسلمانوں سے مخلص ہوتا ہے اور نہ پوری طرح کفار کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر منافقین کی یہ صفت بتائی جا رہی ہے، چونکہ اس کے قلب میں ایمان نہیں ہوتا، لہٰذا عمل میں وہ سستی دکھاتا ہے، اور جو بھی نیکی کرتا ہے وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو مومن سمجھے، مسلمان سمجھے، اور نہ ہی اللہ سے اس کو کچھ محبت ہوتی ہے اور نہ ہی اللہ کو یاد کرنے سے وہ دلچسپی رکھتا ہے۔ چند احادیث دیکھیں اس سلسلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جماعہ لینے کو شیطانی عمل قرار دے کر اسے روکنے کا حکم دیا، یعنی جماعہ لینا نماز میں سستی کی علامت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں جماعی شیطان کی طرف سے آتی ہے، جب تم میں سے کسی کو جماعی آئے تو وہ پوری کوشش سے اسے روکے۔ ایک اور حدیث دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سستی سے پناہ مانگنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے سستی، بڑھاپے، بزدلی، بخیلی، مسیح دجال کے فتنے اور عذاب خبر سے پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی اور کاہلی کو بھی ایک نقصان دہ چیز سمجھا اور اس سے پناہ مانگی۔ آیت 143 کی تفسیر دیکھیں سورہ نساء کی۔ پہلا حصہ ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ یہاں منافقین کی ذہنی کیفیت کی تصویر کشی ہو رہی ہے کہ وہ ہر پل اہل ایمان اور کفار کے گروہوں کے درمیان متذبذب اور متردد رہتے ہیں، یعنی وہ تردد میں رہتے ہیں کہ کس کا ساتھ دیں، کب کس سے فائدہ ہے، کب کس کی طرف جھکنا ہے۔ انہوں نے اپنا باطن کفار کو عطا کر رکھا ہے اور ظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، چونکہ ان کا باطن کفر پر قائم رہتا ہے، لہٰذا وہ حقیقی معنوں میں کفار ہی کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ظاہراً مسلمانوں کی صف میں رہتے ہیں تاکہ ان سے بھی وہ مستفید ہو پائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے، یعنی آپ ان کی ہدایت کا کوئی راستہ اور ان کو گمراہی سے بچانے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں پائیں گے، کیونکہ ان پر ہدایت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب و انتقام ان کا نصیب بن چکا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کفار کو، منافقین کو ایک وقت تک مہلت دیتے ہیں، سدھرنے کا وقت دیتے ہیں، لیکن وہ وقت گزر جانے کے بعد ان پر رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ہدایت کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کا منتظر رہتا ہے۔ ایسے وقت کوئی بھی بندہ ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ منافقین کے ذکر کا سلسلہ جاری ہے اور ان کی قبیح صفات بیان ہو رہی ہیں۔ اپنے دو چہرے اور دو رخی عمل کے سبب وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رسول اور مومنین کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو انہی کی ذات سے دھوکے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ وہ باطل پر قائم ہو کر بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ جہنم رسید ہو جاتے ہیں۔ جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف دکھاوے کے لیے۔ وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ مذبذب ہیں، بیک وقت دو کشتیوں میں سوار ہونا چاہتے ہیں تاکہ دونوں سفروں سے مستفید ہوں۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔